بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ نے 40 سالوں میں پہلا نیا جوہری وار ہیڈ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ آپریشن امریکی بیلسٹک میزائل آبدوز فورس کی آپریشنل تاثیر کو بڑھانے کے لیے محکمہ دفاع کی ضروریات کو بہتر کرے گا۔ امریکہ نے اس سے پہلے تشویش کا اظہار کیا تھا کیونکہ چائنا نے اپنے مغرب میں 3 بڑے میزائل فیلڈز پر ملٹی وار ہیڈ بین البر اعظمی بیلسٹک میزائلوں کو تعینات کرنا شروع کیا تھا۔ امریکی فوجی حکام کا اندازہ ہے کہ ان فیلڈز میں 360 تک میزائل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایوان نمائندگان نے ایک مسودہ قانون کی منظوری دی ہے جس میں امریکی انتظامیہ کو ایرانی تیل حاصل کرنے اور اسے صاف کرنے والی بندرگاہوں اور ریفائنریوں پر پابندیاں عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ منظور کردہ قانون میں امریکہ میں منجمد روسی اثاثوں کو ضبط کرنے اور یوکرین کو ان کی منتقلی کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روسی اثاثوں کی ضبطی سے امریکہ کی شبیہ کو نقصان پہنچے گا اور یہ اقدام ملک میں سرمایہ کاروں کو خوفزدہ کرنے کا باعث بنے گا۔ دوستو، ایک کمپنی جو دنیا بھر میں تیل کے ٹینکروں پر نظر رکھتی ہے اس نے نوٹ کیا ہے کہ ایران پر سخت پابندیاں عائد کرنے سے تیل کی مارکیٹ غیر مستحکم ہو جائے گی اور امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ 3 امریکی ذرائع نے بتایا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اسرائیلی فوجی یونٹ پر ممکنہ امریکی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملے میں ریڈار پر نہ آنے والے ریباج میزائل کا استعمال کیا جبکہ ایران نے اسرائیل سے منسوب حملے کو بچوں کے کھیل سے تشبیہ دی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے $26 ارب کی ہنگامی امداد کا بل منظور کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں اسرائیل، یوکرین، تائیوان کے لیے اربوں کی امداد منظور کی ہے۔ اسرائیل نے امریکہ سے ٹینک، گولہ بارود اور ٹیکٹیکل گاڑیوں سمیت مزید ہتھیاروں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں اسرائیل نے دوستو امریکہ سے مزید ہتھیاروں کی درخواست کر دی ہے۔ محمود عباس کا کہنا ہے کہ امریکی ویٹو کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ فلسطینی اتھارٹی امریکہ کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے رہی ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے کہا ہے کہ ہفتے کو رات کے وقت اسرائیلی حملے میں جنوبی شہر رفح میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی ریلیف اینڈ ریسکیو ٹیم نے اتوار کی صبح جنوبی غزہ میں صہیونی حکومت کے تازہ جرائم کا انکشاف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس نے علاقے کے ایک ہاسپٹل میں ایک اجتماعی قبر دریافت کی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں تل ابیب میں غاصب صہیونیوں نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں سمجھوتہ کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تل ابیب سمیت مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں، تنظیموں اور گروہوں نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کے بارے میں قرارداد کی منظوری میں امریکی رکاوٹ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے دوستو امریکہ کی جانب سے ویٹو کے حق کا غلط استعمال کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر ویٹو کے حق کا غلط استعمال کیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے اسرائیل کے خلاف ایران کی کارروائی میں ایران کی فوجی طاقت کا اعتراف کر لیا ہے۔ امریکہ نے دوستو بالآخر ایران کی فوجی طاقت کا اعتراف کر ہی لیا۔ ایران نے ایرانی سفارتخانے کے خلاف صہیونی جارحیت کے خلاف ایران کے دفاعی حملے کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر صہیونی حکومت کی شر انگیزیاں جاری رہیں تو ہم اسے دندان شکن جواب دیں گے۔
اسرائیل کو اس کی شرع انگیزیاں جاری رکھنے پر پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ ایران نے ایران پر صہیونی حملے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 یا 3 ڈرونز کی پرواز کھلونے کی طرح تھی جو ایران میں ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں۔ ہم سب نے لفٹ میں جانے کا تجربہ تو کیا ہی ہوگا جس میں عام طور پر دوستوں 8 سے 10 افراد کی جگہ ہوتی ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی لفٹ بھارت میں موجود ہے جو تقریباً ایک فلیٹ کے سائز جتنی ہے، جس میں بیک وقت 235 افراد سما سکتے ہیں، اور اس کا وزن 16 ٹن ہے اور اسے 9 سٹیل کیبل سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جعلی حکومت کو اقتدار میں رہنے نہیں دیں گے، بزدلی کی سیاست پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا ہے۔ ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کے بعد بشرا بی بی کی صحت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ کوئی قابل ذکر مسئلہ نظر نہیں آیا۔ ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی ٹیسٹ رپورٹس نارمل قرار دے دی۔ عمران خان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، پی ٹی آئی کو انصاف دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ خط 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ماتحت عدالتیں انصاف دیں، بصورت دیگر چیف جسٹس آف پاکستان مستعفی ہو جائیں۔ مودی کی انتخابی مہم کو دھچکا، ایلون مسک کا دورہ بھارت ملتوی ہو گیا ہے۔ ایلون مسک کے دورہ بھارت کو دوستوں نریندر مودی کی انتخابی مہم میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ طول کرم میں اسرائیلی کارروائی میں 14 شہریوں کی موت کے بعد غرب اردن میں ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عراق کے صوبے بابل کے قارسو فوجی اڈے پر اسرائیل کا حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی بمبار طیاروں نے عراق کے صوبہ بابل میں قارسو فوجی اڈے پر دوستوں کم از کم 3 بار بمباری کی ہے۔ تو دوستوں ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔